چشمے بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ یہ شعر مرشد اقبال کی معروف کتاب بال جبریل سے ہے۔ چشمے بینا سے ہے، دیکھنے والی آنکھ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ میں آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یا ہم صرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہے، جو ہمارے ارد گرد ہے، جو ریالٹیز ہیں، جو حقائق ہیں، ہم ان سے آنکھیں موند لیتے ہیں۔ تو جو دیکھنے والی آنکھ ہے، چشمے بینا سے ہے جاری جوئے خون، خون کی ندی رواں ہے۔ وہ کچھ دیکھا جا رہا ہے، وہ کچھ دیکھا جا رہا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اور وہ کیا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے خون کی ندیاں جاری ہے؟ علم حاضر ہے وہ وجہ۔ علم حاضر، موجود علم، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ دین کی پوری عمارت جو ہے اس موجود علم سے منہدم ہو گئی۔ اس موجود علم کے نتیجے میں جو دین کی مبادیات تھی وہ تباہ ہو گئی۔ اس لیے دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ چشمے بینا سے ہے جاری جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ اقبال جب اپنا یہ دکھڑا اپنے مرشد پیر رومی کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ پھر انہیں وجہ بتاتے ہیں کہ یہ دین جو انسانوں کے اطمینان، سکھ اور سکون کے لیے تھا، یہ جو انسان کا سکھ ہے نا جی، انسان کا سکون ہے، انسان کی خوشی ہے، اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں کتنا مطمئن ہوں۔ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کا باطن کتنا پرسکون ہے، لیکن آپ کی اور میری ترقی کا فیصلہ دوسرے کرتے ہیں۔ جب اندر سکھ نہ رہے، جب احساسات کی دنیا کے اندر طوفان برپا ہوں اور ظاہر کی دنیا کے اندر انسان بڑی بزنس ٹائکون کے نام سے معروف ہو، اس کی جاگیریں وسیع ہوں، اس کا کاروبار، اس کے پلازے، اس کی انڈسٹری بہت ہو، لیکن وہ مطمئن نہ ہو، تو دین بنیادی طور پر انسان کو نفس سے مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو انسان کا نفس جو ہے وہ غیر مطمئن ہو گیا، اس کے نتیجے کے اندر انسان بحیثیت انسان پریشان حال ہے۔ تو اقبال جب یہ بات کہتے ہیں کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں۔ علم حاضر کیا کہتا ہے؟ میں چونکہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں، عمومی طور پر سوال یہ ہوتا ہے تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ جی ڈاکٹر۔ تم کیا بنو گے؟ انجینئر۔ تم کیا بنو گے؟ پائلٹ۔ تم کیا بنو گے؟ جج۔ تم کیا بنو گے؟ سی ایس پی آفیسر۔ کیوں؟ آگے سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ عصر حاضر کے اندر میرا سٹیٹس بنے، عصر حاضر کے اندر میں دولت کماؤں۔ اچھا جی، کیا انسان سٹیٹس بنانے کے لیے اور کیا انسان دولت کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا؟
ظاہر ہے اس کے نتیجے میں انسان کبھی سکھی نہیں ہو سکتا، انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ سوال مرید ہندی مرشد اقبال کہتے ہیں کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زارو زبوں، یہاں پر توجہ رہے، لفظ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ دین نظام حیات ہے، دین سسٹم آف لائف ہے۔ مذہب تو ایک جانے کا رستہ ہوتا ہے جو صرف عبادات کا احاطہ کرتا ہے۔ دین کا ہر شعبہ، جب مجھے پیسہ کمانا ہے تو پھر بحیثیت وکیل یا جج میں ہر وہ رستہ اختیار کروں گا جس سے میں پیسہ کما سکوں۔ اگر مجھے پیسہ کمانا ہے تو پھر بحیثیت ڈاکٹر مجھے مریض کی صحت سے نہیں اس کی جیب سے تعلق ہے۔ اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو بینگ ٹریڈر میرے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسٹمر کو کیا دے رہا ہوں، پھر ملاوٹ بھی جائز ہے اور ریٹس کے اندر ہوش ربا منافقت بھی جائز ہے۔ تو یہ جو علم حاضر ہے اس کے نتیجے میں کوئی انسانیت کی فلاح مقصود نہیں ہے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ جو آج فارماسیوٹیکل مافیا ہے، یہ کون سی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ جو 200 روپے کی ایک پروڈکٹ 20,000 میں سیل کی جاتی ہے، یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ جو ڈاکٹرز کو فارن کے ٹور اور ٹرپس دیے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں گاڑیوں کی چابیاں پہنچائی جاتی ہیں، فریج دی جاتی ہے، ایئر کنڈیشنز دیے جاتے ہیں، یہ کوئی اب ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہے نا؟ اور یہ ہر شعبے میں ہو رہا ہے، اور یہ علم حاضر کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ علم حاضر سے ہے دین زارو زبوں۔ جب مرید ہندی یہ بات کرتا ہے نا جی، تو پیر رومی اس کا بہت شاندار جواب دیتے ہیں۔ پیر رومی کہتے ہیں علم را بر تنزنی مارے بود، علم را بر دلزنی یار بود۔ وہ علم جو جسم کے لیے ہو وہ سانپ بن جاتا ہے، علم را بر تنزنی، جو علم تن کے لیے ہو، مار، سانپ کو کہتے ہیں مارے بود، وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اور سانپ تو ڈسے گا، سانپ تو دکھ دے گا، سانپ تو تکلیف دے گا، سانپ تو پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ تو ہم وہ ہیں جو بڑے شوق سے سانپ اپنے گھر میں پال رہے ہیں۔ اور مجھے اپنا ہی ایک شعر اس موقع پہ یاد آ گیا کہ روز ازل سے سانپ کی فطرت بدل نہیں سکی، روز ازل سے سانپ کی فطرت بدل نہیں سکی، تجھ کو یقین نہ ہو اگر دیکھ لے سانپ پال کر۔ تو عرض یہ ہے، وہ علم جو جسم کے لیے ہوگا وہ سانپ بنے گا، دکھ دے گا، پریشانی میں اضافہ کرے گا۔ اور علم را بر دلزنی یار بود، اور وہ علم جو دل کے لیے ہوگا، جو روح کے لیے ہوگا، وہ دوست بن جائے گا۔ بدقسمتی سے ہم نے علم اپنی روح کی تسکین کے لیے نہیں سیکھا ہے، اس لیے مرشد اقبال کے ان الفاظ پر ہی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جزاک اللہ خیر۔